معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اپنے قائد عمران خان سمیت ابھی تک اس مقبضے کا شکار ہے کہ اسے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا حکومت مخالف اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی چاہیے۔ اس کنفیوژن کا ایک واضح ثبوت تب ملا جب تحریک انصاف نے اپنی اتحادی تحریک تحفظ آئین کی جانب سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے تحریک تحفظ آئین کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حکومت سے بات چیت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تاہم یہ اعلان کرتے ہوئے علیمہ بھول گئی کہ وہ ماضی قریب میں خود بھی حکومت سے مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کر رہی تھی۔ ویسے بھی تحریک تحفظ آئین عمران خان کے ایما پر تشکیل پائی تھی اور اس کا بنیادی مقصد حکومت سے مذاکرات کے ذریعے سیاسی اسیران کو رہا کروانا تھا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے معتدل رہنما اور تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی پر امید ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کا کوئی درمیانی راستہ ضرور نکلے گا۔ ایسی ہی خواہش مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ سنجیدہ لوگوں کی بھی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات میں رکاوٹ کہاں ہے؟ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک انصاف کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے، جس نے نہ صرف پاکستانی سیاست کو پرگندہ کر دیا ہے بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تحریک انصاف باقاعدہ ملک دشمنی پر اتر چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں کا اپنا مقبضہ ہے جن کی سیاست کا محور اس وقت مائنس عمران خان ہے۔ ہماری سیاست اس وقت انہی دو مقبضوں کے درمیان پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکمرانوں کا زوم کہیں یا گھمنڈ، کیونکہ ان کو طاقتور ترین تیسری قوت کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہیں اور وہ اسٹریٹ پاور سے حکومت کو اپنے مطالبات کی منظوری پر مجبور کر سکتے ہیں، جس میں سر فہرست عمران کی رہائی اور 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ ادھر حکومت اپوزیشن کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور اسی لیے اس نے خود ہی چند شرائط بھی عائد کر دی ہیں، مثلاً یہ کہ مذاکرات میں 8 فروری کے الیکشن کی ساکھ اور عمران کی رہائی پر بات نہیں ہوگی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ جمہوریت برداشت کا نام ہے، جبکہ ہم اس کلچر سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ ایسے میں آخر درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کوئی سنجیدہ بھی ہے یہ راستہ نکالنے کے لیے؟ اس کشمکش میں سال 2025 ڈیڈ لاک میں گزارا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، جو ایک معتدل سیاستدان ہیں، اب تک قائد حزب اختلاف کا اعلان کرنے میں اگر مگر کا شکار ہے۔ اگر اپوزیشن نے سینئر سیاستدان محمود خان اچکزئی کا نام دیا ہوا ہے تو آخر اعلان میں کیا قباحت ہے؟ اور شاید اسی وجہ سے نئے چیف الیکشن کمشنر کا مہینوں گزرنے کے باوجود اعلان تو دور کی بات، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ناموں کا بھی تبادلہ نہیں شروع ہوا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو تو ایک طرف رکھیں، اس سال حکومت کے بعض اقدامات نے خود ان کو بہت کمزور کر دیا ہے، مگر شاید اس کمزوری کا احساس انہیں اس وقت ہوگا جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے، کیونکہ بہرحال اقتدار کے ایوانوں سے اصل دنیا نظر نہیں آتی۔ میری مراد 26ویں اور پھر 27ویں ترمیم ہے اور 28ویں کو ابھی صرف افواہ کا درجہ حاصل ہے۔ حقیقت سے سب بے خبر ہیں۔ آئینی عدالت بن گئی، اب یہی عدالت آئین کی تشریح کیا کرے گی اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں کرے گی۔ ویسے تو ماشاءاللہ اس آئین کی تشریح جس طرح ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور میں کی گئی، کیا یہ اس سے مختلف ہوگی؟ اس کی ہلکی سی جھلک ہمیں نظر آئی جب سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے استعفیٰ دیا۔ لہٰذا اعلیٰ عدلیہ یا آئینی عدالت کے حوالے سے اور ان کی آزادی کے حوالے سے سنجیدہ سوالات موجود ہیں۔ مظہر عباس کے مطابق ایسا ہی کچھ حال یا شاید اس سے بھی برا حال میڈیا کا ہے، جہاں بات سینسرشپ سے نکل کر اشاروں کی صحافت تک آ گئی ہے۔ ان کے مطابق اب جیسا اشارہ ہوتا ہے ویسی ہی صحافت کی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہر حال میں تصادم سے بہتر ہیں، کیونکہ تصادم کے نتائج اکثر دونوں فریقوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن بات چیت کبھی مشروط نہیں ہوا کرتی۔ اس کی ابتدا اعتماد سازی سے ہوتی ہے، جس کی شروعات حکومت کر سکتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।